بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں مولانا طارق جمیل ایک کٹر ہندو بریگیڈیئر کا حیران کن واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ہندو فوجی کہتا ہے کہ میرا پرانا نام رام دیسمکھ کرشنا ہے۔ میں دہلی نجف کے علاقے کے ہندو جاٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے بابا جی ہمارے گاؤں کے پردھان اور ذمہ داروں میں سے ہیں۔ ہمارا گاؤں کچھ زمانہ پہلے روہتک ضلع ہریانہ میں تھا۔ میں آج کل دہلی میں کام کرتا ہوں۔ یوں تو میں اس سنسار یعنی دنیا میں 27 ستمبر 1859 کو آ گیا تھا، مگر دوسرا جنم ٹھیک 45 سال بعد 27 ستمبر 2004 کو ہوا ہے۔ میں اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ عجیب بات یہ ہے کہ پہلے جنم کے ٹھیک 45 سال بعد میں نے نیا جنم لیا اور دوبارہ جنم کے عقیدے سے توبہ کی۔ میں نے 27 ستمبر 2004 پیر کے دن 7:30 بجے دن چھپنے کے بعد مولوی صدیقی صاحب کے ہاتھ پر پھلک ضلع مظفر نگر یوپی میں ان کے گھر کے اوپر والے کمرے میں کلمہ پڑھ کر اپنی نئی اسلامی زندگی شروع کی۔ میں نے 1976 میں ہائی اسکول پاس کیا اور آگے سے منع کر دیا۔ 2 سال تک چھٹی کرتا رہا۔ میرے تاؤ اور ایک موسا پھوپھا فوج میں بڑے کرنل ہیں، وہ گھر آئے۔ انہوں نے مجھے دھمکایا کہ اگر تو پڑھنے نہیں جاتا تو تجھے فوج میں بھرتی کر دیں گے اور تجھے لام پر جانا پڑے گا۔ میں نے داخلہ لے لیا اور انٹر کر لیا، مگر پھر پڑھنے کو دل نہ چاہا۔ میری ماں نے بابا سے کہہ کر میری شادی کروا دی اور ماں کی خوشی کے لیے میں نے پرائیویٹ BA بھی کر لیا۔ شادی کے 2 سال بعد میرے پھوپھا نے ایک ضروری کام کے دھوکے سے بریلی بلایا اور مجھے بیرک میں لے جا کر میرے بال کٹوائے۔ وہ فوج میں کرنل تھے۔ سارے کاغذات اور میڈیکل کرا کے مجھے بھرتی کر لیا اور مجھ سے کہا کہ تیری بھرتی ہو گئی ہے، اب اگر تو بھاگے گا تو فوجی تجھے پکڑ کر لائیں گے اور بھگوڑا قرار دے کر گولی مار دیں گے یا جیل میں ڈال دیں گے۔ مجھے ڈر سے ٹریننگ میں جانا پڑا۔ میرا دل نہیں لگتا تھا اور گھر یاد آتا تھا، اور گھر سے زیادہ گھر والی بیچاری بڑی محبت کرنے والی شریف عورت ہے۔ میں نے ٹریننگ میں ساتھیوں سے کہا کہ اس فوج سے جان چھوٹنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ اگر افسر انفٹ کر دے تو کام آسان ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ بہت آسان ہے۔ میں نے پاگل پن کا بہانہ کیا، بیکی باتیں کرتا، کبھی ہنستا اور کبھی ہنستا ہی رہتا، کبھی چیختا تو چیختا ہی رہتا۔ مجھے ہسپتال میں بھرتی کیا گیا اور میڈیکل چیک اپ ہوا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ بہانہ ہے۔ مجھے افسر نے بہت گالیاں دی اور سخت سزا کی دھمکی دی۔ لاچاری میں پھر ٹریننگ شروع ہو گئی۔ روز پریڈ میں صبح کے وقت جیسے ہی افسر آئے، میں نے رائفل کھڑی کی اور تمباکو کی پڑیا ہتھیلی پر ڈال کر اس میں چونا ملانا شروع کیا۔ جیسے ہی افسر سامنے آیا، میں نے دوسرے ہاتھ سے سلوٹ مارا اور جے ہند بولا۔ میرے ہاتھ میں تمباکو کو دیکھ کر اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے ہاتھ آگے کر کے کہا سر یہ تمباکو ہے، لو آپ بھی کھا لو۔ وہ دھمکا کر بولے نالائق، تیرا بیلٹ نمبر کیا ہے؟ میں نے نمبر بتا دیا۔ دوپہر کے بعد انہوں نے مجھے دفتر میں بلا لیا اور مجھ سے کہا جب میں دشمن کے سامنے ہوں تو تمباکو کھائے گا یا گولی چلائے گا؟ میں نے عرض کیا صاحب تمباکو کو کھا کر گولی چلانے میں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ بہت غصہ ہوئے میری فائل نکالی اور اس پر لال قلم سے انفٹ لکھ دیا۔ میں نے جے ہند کہہ کر خوشی سے سلام کیا اور رات کو ہی گاڑی میں بیٹھ کر دہلی آ گیا۔ میرے پھوپھا کو معلوم ہوا تو انہوں نے گھر فون کر دیا کہ بھگوڑا غدار فوج سے جان بچا کر بھاگ آیا ہے۔ میری بیوی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی کہ تو غدار بھگوڑا ہے۔ میں نے سمجھایا کہ بھاگیوان یعنی خوش قسمت، اگر وہ جنگ میں بیچ دیتے تو ودوا یعنی بیوہ ہو جاتی۔ اب موج سے ساتھ رہیں گے۔ بڑی مشکل سے اس کی سمجھ میں آیا اور وہ راضی ہو گئی۔ میں نے ماں کو بھی بہت سمجھایا۔ کچھ روز یار دوستوں میں آوارہ پھر کر اپنے بابا کے ڈر سے پراپرٹی ڈیلنگ کا کاروبار شروع کر دیا۔ میری دوستی کچھ غلط لوگوں سے ہو گئی۔ جھگڑے کی زمین خریدی، مار پیٹ کر دھمکا کر قبضہ کیا اور بیچ دی۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو ستایا، کتنوں کا مال مارا۔ مار داڑ کے 19 مقدمے میرے ذمہ لگ گیا۔ میں جیل چلا گیا۔ کسی طرح ضمانت ہوئی۔ میں پہلے جیل سے بہت ڈرتا تھا، 2.5 مہینے کی جیل سے اور بھی دہشت بڑھ گئی۔ 2 باتیں مجھ میں پہلے سے ہی مسلمانوں جیسی تھی۔ جب ہوش سنبھالا کسی مورتی کسی دیوی کی پوجا نہیں کی، اور دوسری یہ کہ نجف گڑھ سے آگے ایک جگہ سور کے گوشت کی دکانیں تھی، مگر جوانی کے دنوں میں
مرغا وغیرہ کھانے کے باوجود اول تو اس راستے سے گزرنا مشکل تھا، اگر جلدی میں گزر جاتا تو سانس روک کر نیچی نگاہ کر کے گزرتا۔ سور کے گوشت کو دیکھ کر ہی مجھے الٹی سی آتی تھی۔ جیل سے ضمانت پر واپس آیا تو میری ماں نے، جو بہت دھرمک یعنی مذہبی ہیں، ہر شکروار یعنی جمعہ کو روزہ رکھتی تھی، مجھ سے کہا کہ تو ناسک ہے یعنی ملحد ہے، دیوتاؤں کو مانتا نہیں بلکہ ان کا انادر بے ادبی کرتا ہے، اس لیے تیرے اوپر اتنی آفت ہے۔ مجھے ایک ہنومان کی مورتی اور ہنومان 40 دیا کہ اس کا جاب یعنی ورد کروں۔ میں اندر کمرے میں ماں کی ضد اور کچھ ڈر کی وجہ سے روز ہنومان 40 کا جاب کرتا۔ مقدمے کی آخری تاریخ آئی، ایک عورت کی گواہی تھی۔ میں نے صبح تڑکے اٹھ کر ہنومان 40 کا جاب کیا اور پرارتھنا کی یعنی دعا کی، حالانکہ دل میں وشواس یہی تھا کہ یہ بے جان مورتی ہے، اس میں کیا رکھا ہے۔ یقین کے ساتھ یا شاید لالچ میں دیر تک میں نے جاب کیا اور پرارتھنا کی کہ گواہی ٹوٹ جائے۔ عدالت گیا تو اس عورت نے ڈٹ کر گواہی دی کہ جج سمجھ گیا کہ بات سچ ہے۔ مجھے غصہ آ گیا، یہ خیال بھی نہ رہا کہ عدالت ہے۔ میں نے غصے میں اس عورت سے کہا کہ تجھے باہر نہیں نکلنا ہے کیا؟ جج نے سن لیا اور برہم ہوا اور ضمانت کینسل کر کے جیل بھیجنے کا حکم کر دیا۔ 2 مہینے پھر جیل میں رہا۔ بابا جی نے کورٹ سے ضمانت کرائی۔ جیل سے گھر آیا تو پہلے کمرہ بند کر کے ہنومان کی مورتی پر جوتا گیلا کر کے بجایا، ہنومان 40 کو جلایا اور خوب گالیاں دی۔ ماں نے جوتے کی آواز سنی تو باہر سے بہت چیخی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اپنی بیوی کو مار رہا ہوں، مگر جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ باہر ہے تو ان کی جان میں جان آئی۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ روز روز مقدموں کی تاریخوں سے میں کتنا پریشان تھا۔ ہمارے علاقے میں ایک ملا جی پھلوں کی ٹھیلی لگاتے تھے۔ میں نے ان سے بات کی کہ کوئی تعویذ وغیرہ بتاؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کسی تعویذ والے کو نہ تو میں جانتا ہوں نہ مجھے اس پر اعتماد ہے۔ ہاں، تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، روزانہ 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ میں پریشان تھا ہی، اس لیے میں نے صبح و شام 500 بار پڑھا۔ اصل میں مالک کو مجھ پر دیا یعنی رحم آ رہی تھی۔ پہلی تاریخ میں میں بری ہو گیا۔ 1 سال میں 11 مقدمے حق میں فیصلہ ہوئے۔ میں ملا جی کے پاس آنے جانے لگا اور ان سے کہا کہ بہت کچھ بتاؤ تاکہ سارے مقدموں سے میری جان بچے۔ انہوں نے خود کچھ بتانے کی بجائے مجھے ہندی میں ایک کتاب مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ دی۔ میں نے اس کو غور سے پڑھا۔ دوزخ کی سزاؤں کو پڑھ کر میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ رات کو ڈراؤنے خواب بھی دکھائی دیتے۔ مجھے بار بار خیال آتا کہ میں نے کتنے لوگوں کی زمینیں دبائی ہیں، کتنے لوگوں کو مارا، اب میرا کیا ہوگا۔ مجھے اس کتاب نے بے چین کر دیا۔ مقدموں سے زیادہ رات دن موت اور دوزخ کا خوف سوار رہتا۔ میں سوچتا کہ اس دنیا کی عدالت کے 19 مقدموں سے زندگی خراب ہے تو اس مالک کے سامنے ان گنت مقدموں سے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ میں نے ملا جی سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ میں نے اسلام کے بارے میں کسی کتاب کے لیے کہا تو انہوں نے اسلام کیا ہے لا کر دی۔ میری سمجھ میں اسلام آ گیا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ میرا فوج میں دل کیوں نہیں لگا۔ اگر میں فوج میں رہتا تو یہ ظلم مار پیٹ نہ کرتا اور مرنے کا خیال بھی نہ آتا۔ میرے مالک نے مجھے ہدایت کے لیے فوج سے بھگا دیا اور الٹ پلٹ کام کروائے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے میں امام بخاری کے پاس جامعہ مسجد دہلی گیا۔ پہلے تو ان تک پہنچنا ہی مشکل ہے۔ میں کسی طرح ترکیب سے کئی دنوں کی تگ و دو کے بعد ان کے پاس پہنچ گیا۔ امام صاحب نے کہا کہ اپنے یہاں کے ذمہ دار لوگوں کو لے کر آنا جو تمہیں جانتے ہوں۔ میں 2-4 روز کی کوشش سے 2 مسلمانوں کو لے کر گیا تو وہ کہنے لگے شناختی کارڈ لاؤ۔ میں نے کہا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا، بار بار کیوں پریشان کرتے ہیں۔ وہ ناراض ہو گئے اور بولے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ میں نے کہا تمہیں تمیز نہیں، مجھے تو ہے، اور میں چلا آیا۔ اس کے بعد ایک صاحب نے دہلی کی فتح پوری مسجد جانے کو کہا۔ میں وہاں پہنچا تو مفتی صاحب نے کہا کہ مسلمان ہونے کے بعد تمہارا نکاح ختم ہو جائے گا، تمہیں اپنی بیوی چھوڑنی پڑے گی۔ میں نے کہا کہ وہ 25 سال سے میرے ساتھ رہ رہی ہے، ایسی بھلی عورت ہے کہ آج تک مجھے اس سے شکایت نہیں ہوئی، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر تمہیں کلمہ نہیں پڑھوایا جا سکتا اور نہ تم مسلمان ہو سکتے ہو۔ وہاں سے مایوس ہو کر میں نے تلاش جاری رکھی۔ ایک صاحب نے مجھے
ایک مزار پر بھیج دیا۔ وہاں ایک میاں جی، لمبے بال، ڈھیر ساری ملائیں گلے میں ڈالے، ہرے رنگ کا لمبا کرتا اور بہت اونچی ٹوپی پہنے ہوئے ملے۔ میں ایک جاننے والے کو وہاں لے کر گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کلمہ پڑھواتا ہوں، میرے قریب بیٹھو۔ گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر ادب سے بٹھایا، اپنے دانے ہاتھ میں میرا بایاں انگوٹھا اور بائیں ہاتھ میں دایاں انگوٹھا لے لیا اور بولے مرید ہونے کی نیت کرو اور میرے پیروں پر ادب سے نگاہ رکھو۔ مجھے بچپن کے کھیل کا دھیان آ گیا۔ ہم بچے ایک دوسرے کو اسی طرح کرتے تھے۔ مجھے ہنسی آ گئی، وہ گھبرا کے ہنس رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے بچپن کا ایک کھیل یاد آ گیا ہے، اگر بچوں کی طرح آپ کو بھی سر کے اوپر گھما کر پھینک دوں۔ تو انہوں نے پھر دھمکایا، نہ جانے کیا کیا کہلوایا، قادریہ، غوثیہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر بولے میرے پاؤں کے بیچ سر رکھو۔ میں نے منع کیا تو دھمکا کر بولے کہ مرید ہو کر بات نہیں مانتا۔ میں نے سر ٹیکا اور جلدی سے اٹھا لیا۔ وہ دوبارہ بولے ادب سے قدموں میں سر رکھو اور یہ سوچو کہ مجھ میں خدا کا نور ہے، جس طرح خدا کو سجدہ کرتے ہیں اسی طرح کرو۔ مجھے غصہ آ گیا، میں اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکا تھا۔ میں نے اس نالائق سے کہا کہ اگر میں تجھے اٹھا کر دے ماروں تو خدا تو میں ہوں گا، اس لیے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ میں نے 2-4 گالیاں دی اور چلا آیا۔ مجھے مسلمان ہونے کی بے چینی تھی اور موت کا کھٹکا تھا۔ میں نے ایک ملا جی سے ذکر کیا، وہ مجھے قاضی جی کے ہاں لے گئے۔ قاضی جی نے کہا کہ مسلمان تو ہم تمہیں کر لیں گے، مگر 2000 روپے فیس ہوگی۔ میں نے کہا مجھے مسلمانوں کا اسلام نہیں چاہیے، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مسلمان کرنے کے لیے پیسے لیے ہوں تو آپ بھی لے لیں۔ جب انہوں نے کبھی ایک پیسہ نہیں لیا تو آپ کیسے پیسے لیتے ہیں؟ 2000 کی بات بڑی نہیں تھی، مگر مجھے وشواس نہیں ہوا۔ میں وہاں سے بھی واپس آ گیا۔ اگلے روز ایک مسجد کے سامنے سے جا رہا تھا تو ذرا صاف ستھرے کپڑوں میں ایک مولوی صاحب مسجد کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ بعد میں ان سے تعارف ہوا۔ ان کا نام مولوی عبدالسمیع قاسمی تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ پہلے تو وہ ٹھٹکے، بعد میں وہ تیار ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اسلام کے بارے میں نے 50 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کو گئے تو ان کے ساتھ 1.25 لاکھ ساتھی تھے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کر کے ان سے سوال کیا کہ میں نے اسلام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ پہنچا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو یہاں سے غائب ہیں، یہاں موجود نہیں ہیں، یہ اسلام تمہیں ان تک پہنچانا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جن مسلمانوں تک اسلام پہنچ چکا ہے وہ دوسرے انسانوں تک اسلام پہنچائیں۔ مولوی قاسمی نے کہا کہ ہاں ضرور پہنچانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ مجھے ایسے 2-4 لوگوں سے ملوائیں جو دین کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہوں۔ مولوی صاحب بولے ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کام تو سارے مسلمانوں کو کرنا چاہیے، مگر مجھے ایک مسلمان بھی نہیں ملا۔ میں خود اسلام لانا چاہتا ہوں۔ 4 بڑے مولویوں نے مجھے دھکے دیے۔ مولوی قاسمی نے کہا کہ میں آپ کو ایک صاحب کا پتہ بتاتا ہوں، آپ ضلع مظفر نگر یوپی چلے جاؤ۔ میں نے ان کا پورا پتہ اور دیگر ساری معلومات لیں۔ ان دنوں میں چند بڑے اور مخصوص لوگوں کے پاس موبائل ہوا کرتے تھے اور اکثر گھروں میں PTCL کا بھی نظام موجود تھا، اور چھوٹے قصبوں اور چھوٹے شہروں میں PCO کی سہولت موجود ہوتی تھی۔ میں نے ان کا نمبر لینا چاہا تو انہوں نے کہا کہ فون نمبر معلوم کر کے دیتا ہوں۔ ناگلوئی دہلی کے کسی مولوی صاحب کو انہوں نے فون کیا اور مولوی محمد کلیم صدیق صاحب کا فون نمبر انہوں نے ملایا۔ مولوی صاحب دلی سے پھلک جا رہے تھے۔ مولوی قاسمی نے کہا کہ ہمارے ایک چودھری صاحب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ان کو آج شام تک پھلک بھیج دیں۔ میں نے کہا فون پر مجھ سے بات کروا دو۔ انہوں نے مجھے فون دے دیا۔ میں نے بات کی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ جب بھی آئیں ہمارے مہمان بلکہ معزز مہمان ہوں گے، میں خدمت کے لیے ہر سمے حاضر ہوں۔ میں نے کہا بہت بہت شکریہ۔ مجھے بڑا عجیب لگا، ایک آدمی 100-150 کلومیٹر دور ایسا سواگت کر رہا ہے۔ مجھے تو ایک منٹ گزرتا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اسی روز 27 ستمبر 2004 کے دن سورج چھپنے تک پھلک پہنچ گیا۔ مولوی صاحب نماز پڑھنے گئے تھے۔ میں بیٹھک میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب آئے تو میں نے ملاقات کی۔ مولوی صاحب بہت خوشی سے ملے۔ ان کے یہاں باہر کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے جو مکان کے اوپر والے کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں
मौलवी साहब ने मुझे भी वहीं बुला लिया। मुझसे प्यार से सवाल किया कि मेरे लिए सेवा। मैंने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने कहा कि बहुत मुबारक हो, जो सांस अंदर चला गया इसके बाहर आने का इत्मीनान नहीं, और जो बाहर गया इसके अंदर जाने का भरोसा नहीं। असल में तो ईमान दिल के विश्वास यानी यकीन का नाम है। आपने इरादा कर लिया, दिल से तय कर लिया कि मुझे मुसलमान होना है, तो ये काफ़ी है। मगर इस संसार में हम लोग दिल के हाल को जान नहीं सकते, इसलिए ज़ुबान से भी कलमा पढ़ना पड़ता है। आप जल्दी से 2 लाइन को कलमा कहते हैं, पढ़ लीजिए। मैंने कहा कि मुझे एक बात पहले बताइए कि मुसलमान होकर मुझे बीवी को छोड़ना पड़ेगा। मौलवी साहब ने कहा साहब, आप कैसे मुसलमान होंगे जो आप अपने जीवन साथी शरीके हयात को छोड़ेंगे। आप छोड़ने की बात करते हैं। अगर आप सच्चे दिल से मुसलमान हैं तो आपको अपनी बीवी को भी जन्नत में ले जाने की कोशिश करनी होगी। मुझे खुशी हुई कि चलो ये अच्छे आदमी मिले हैं। मौलवी साहब ने मुझे कलमा पढ़ाया, हिंदी में मतलब कहलवाया और बताया कि 3 बातों का आपको ख्याल करना है। एक ये कि ईमान उस मालिक के लिए कबूल किया है जो दिलों के भेद जानता है। मौलवी साहब ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, लोग मुझे न जाने क्या क्या कहते हैं, मगर मेरा मालिक जानता है कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं, और इस्लाम वो है जो दिलों के भेद जानने वाले को कबूल हो जाए। दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में ईमान की ज़रूरत है, और वो आदमी जो एक मालिक को छोड़कर दूसरे के आगे झुके कुत्ते से भी ज़्यादा गया गुजरा है, क्योंकि कुत्ता भी प्यासा अपने मालिक के दर पर पड़ा रहता है। वो आदमी कुत्ते से भी बदतर है जो दर दर झुके। मगर असल ईमान की ज़रूरत मौत के बाद पड़ेगी। जहाँ हमेशा रहना है तो मौत तक इस ईमान को बचा कर ले जाना है। तीसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये ईमान हमारी आपकी मलकियत नहीं है, बल्कि हमारे पास हर उस इंसान की अमानत है जिस तक हम इसे पहुंचा सकते हैं। अब अगर मालिक ने हमें रास्ता दिखा दिया है तो हमें सारे ख़ानदान दोस्तों तक इस सच्चाई को पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा करनी है। मैंने कहा मौलवी साहब, आप सच कहते हैं। मैं असल में खौफ और लालच से मुसलमान हो रहा हूँ। मरने के बाद क्या होगा? दोज़ख का खटका और जन्नत की कुंजी। किताबों में मैंने जो कुछ पढ़ा फिल्म की तरह मेरे दिलो दिमाग में घूमता रहता है। मुझे ख्याल होता है कि तूने इतने जुल्म किए हैं, मौत के बाद क्या होगा? अब मैं आपके सामने अहद करता हूँ कि इस्लाम में मालिक ने जिन कामों से रोका है, पूरी जान लगाकर इन कामों से बचने की कोशिश करूँगा। मेरे मालिक के सामने जाने का मेरा मुंह हो जाए। मैंने मौलवी साहब को बताया कि यह भी अच्छा हुआ कि मैंने इस्लाम को पढ़कर मुसलमान होने का फ़ैसला किया। मुसलमानों को देख कर नहीं, आज के मुसलमानों को देख कर कौन मुसलमान हो सकता है? मेरे चारों तरफ बहुत से मुसलमान रहते हैं। हमारा एक किरायादार है जिसका नाम सैयद गुलाम हैदर है, नमाज भी नहीं पढ़ता। मैंने उसे एक बार कहा कि तुम हर महीने मेरे माँ बाप को किराया देते हो, अगर तुम इनसे मुसलमान होने को कहो तो क्या खबर वह मुसलमान हो जाए। अगर वह मुसलमान हो जाए तो पूरा ख़ानदान मुसलमान हो जाएगा। वो बोले तुम्हारे बाबा इलाके के प्रधान हैं, अगर मैंने उनसे कह दिया तो वो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। मैंने कहा तुम अल्लाह से नहीं डरते, मेरे बाबा से डरते हो, इसलिए काबे का फ़ोटो हटाकर मेरे बाबा का फ़ोटो लगाओ। रोज़ाना इसके नाम का जाप करके मेरे बाबा को डंडोत करो, इनके सामने सर झुकाओ। मेरे बाबा ने किसी दिन देख लिया तो वो तुम्हारा किराया मुआफ़ कर देंगे, तुम्हारे मज़े आ जाएंगे। मैंने इसे कहा कि तुम अपने आप को सैयद बताते हो, अल्लाह के यहाँ तुम्हें भी जाना है। मैं मालिक के सामने ही लठ मारूंगा कि इन्होंने सैयद होकर एक दिन भी हमारे ईमान लाने को नहीं कहा। मैंने मौलवी साहब को अपनी रुदाद सुनाई और 4 बड़े मौलवियों के पास से वापस आने की बात भी सुनाई। मौलवी साहब ने मुझे बहुत प्यार से समझाया और मुझे तसल्ली दी कि मेरे 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की की शादी मैंने कर दी है। हमारा समाज असल में पठानों से बहुत मिलता जुलता है, बहुत शर्मो हया है। मर्दों का बाहर रहना और औरतों का घर रहना ये हमारे यहाँ का दस्तूर है। मैं अपनी माँ के सामने अपनी बीवी से आज तक बात नहीं कर सकता। माँ बेटी होगी तो मैं इसको ही बताऊंगा। वो कभी कहती भी है कि ये तेरी 5 हाथ की बीवी है, तू इससे क्यों नहीं कहता? मैं कहता हूँ माँ जब तू मर जाएगी ना तब इससे कहूँगा। हमारे यहाँ अभी तक लड़की को पढ़ाने का रिवाज नहीं है। पूरे ख़ानदान में मैंने बगावत करके लड़की को पढ़ाया, हाई स्कूल पास किया तो इसने मुझसे कहा कि अब्बू जी मुझे 2000 रुपये चाहिए। कहा बेटी 2000 क्या क्या करोगी? इसने कहा कि
1000 کا موبائل مل رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ موبائل کا کیا کرو گی؟ اس نے کہا کہ بات کیا کروں گی۔ میں نے پوچھا اور 1000 کا کیا کرو گی؟ اس نے کہا کہ جینز لاؤں گی۔ میں نے اسے کہا کہ 2000 کی جگہ 5000 دوں گا۔ مگر 15 دن کے بعد میں نے لڑکے والوں کو بلوایا جہاں اس کا رشتہ طے کر رکھا تھا اور کہا کہ 8 دن میں پھیرے پھروا لو تو لڑکی تمہاری، ورنہ میں کسی دوسری جگہ شادی کر دوں گا۔ وہ تیار ہو گئے۔ بابا سے کہہ کر پنڈت بلوایا۔ میں نے لڑکی کو 2500 روپے دیے اور کہا کہ آدھے تو یہ لو اور آدھے اس دن دوں گا جس روز گود میں بٹھا کر رخصت کرنے کے لیے تجھے گاڑی میں بٹھاؤں گا۔ آج ہائی اسکول کر کے موبائل اور جینز مانگ رہی ہے۔ اگر انٹر کر لیا تو کسی ایرے غیرے کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آئے گی کہ ابو جی یہ تمہارا داماد ہے۔ میں نے عہد کر دیا کہ لڑکی کو 5ویں سے آگے ہرگز نہیں پڑھانا ہے۔ یہ بات میں نے مولوی صاحب سے بھی کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوچ ٹھیک نہیں، اب تم مسلمان ہو گئے ہو، تم کو اسلام کی ہر بات ماننا ہوگی۔ اسلام نے تعلیم حاصل کرنے کو فرض کہا ہے اور لڑکا لڑکی دونوں کو پڑھانا ضروری ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسلامی ماحول اور تربیت میں تعلیم ہونی چاہیے۔ میں نے وعدہ کر لیا، اب میرا پکا ارادہ ہے کہ اپنے تینوں بچوں کو اسلامی تعلیم کی جو سب سے بڑی ڈگری ہوگی اس تک پڑھاؤں گا۔ آگے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اب میں نے بالکل اسلامی اصولوں پر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں شراب کا بہت عادی تھا جب میں ہندو تھا اور لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے بہت پلائی مگر خود نہیں پی، مگر جب سے میں نے کلمہ پڑھا اب زندگی بھر نہ پینی ہے اور نہ پلانی ہے اور نہ پینے والوں کے پاس بیٹھنا ہے۔ اب تو مجھے شراب کا خیال بھی نہیں آتا اور مالک کا کرم ہے کہ کسی دوست نے بھی میرے سامنے نہیں پی، حالانکہ کسی کو معلوم بھی نہیں کہ میں نے شراب چھوڑ دی ہے یا اسلام قبول کر لیا ہے۔ میری بیوی میری ماں کی طرح بہت کٹر مذہبی ہے۔ جب مولوی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا ہے تو میں نے بتایا کہ وہ تو بہت کٹر ہندو ہے، جس روز گوشت کھا کر آتا ہوں گھر میں گھسنا مشکل کر دیتی ہے، نہ جانے اس کو کیسے خوشبو آ جاتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ کٹر ہندو ہی سچی مسلمان ہوتی ہے۔ انسان اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے ہی دھرم کی پابندی کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھا دیں کہ یہ راستہ غلط ہے اور سچا راستہ اسلام ہے تو اسلام پر بھی وہ بہت سختی سے عمل کرے گی۔ میں نے پھلک میں مولوی صاحب کے بھانجے کے موبائل سے اس کو بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو وہ بہت ناراض ہوئی۔ میں نے یہ کہہ کر بات بند کر دی کہ میں دوسرے کے موبائل سے فون کر رہا ہوں۔ اگلے روز صبح میرے مقدمے کی تاریخ تھی۔ مجھے صبح وکیل سے بھی ملنا تھا، اس لیے رات کو مولوی صاحب نے اپنی گاڑی سے کھتولی پہنچا دیا۔ رات کو 12:45 پر گھر پہنچا۔ مہارانی جی غصے میں بھری بیٹھی تھی، دھکے دینے لگی، بار بار گالیاں دی، 25 سال کا ادب بھول گئی۔ کہنے لگی کہ تو دھرم مذہب برباد کر کے آیا ہے، میرا کیا لگتا ہے، بھاگ جا۔ نہ جانے کیا کیا کہا۔ صبح تک لڑائی ہوتی رہی۔ مولوی صاحب نے بیوی کو دعوت دینے کے لیے آخری ہتھیار کے طور پر ایک پوائنٹ بتا دیا تھا۔ صبح ہونے کو ہوئی تو اس ڈر سے کہ دن نکل آیا تو یہ سب کو بتا دے گی، اس لیے میں نے آخری تیر کے طور پر استعمال کیا۔ میں نے کہا کہ تو اصلی ہندو ہے یا نقلی؟ اس نے کہا کہ اصلی ہوں، بالکل اصلی۔ میں نے کہا اگر اصلی ہندو ہے اور میں اسلام کی چتا میں جل رہا ہوں تو تجھے بھی میرے ساتھ ستی ہو جانا چاہیے۔ تیر نشانے پر لگ گیا۔ وہ چپ ہو گئی، کافی دیر تک ہچکیوں سے روتی رہی۔ میں اس کے قریب گیا، پیار کیا اور دکھ سکھ اور جیون مرن، زندگی اور موت میں ساتھ دینے کے وعدوں کی دہائی دے کر مسلمان ہونے کے لیے کہا۔ وہ تیار ہو گئی، ٹوٹا پھوٹا کلمہ پڑھوایا اور صبح فجر کی نماز ہم دونوں نے ساتھ پڑھی۔ بیوی کے مسلمان ہونے کی اپنے مسلمان ہونے سے زیادہ خوشی ہوئی۔ مجھے مولوی صاحب کی ہر بات سچی لگنے لگی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیوی کو چھوڑنے کی بات کا کیا مطلب، اس کو تو جنت میں ساتھ لے جانا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب مسجد میں امام ہے۔ میں روزانہ رات کو ان کے پاس جاتا ہوں۔ مجھے جماعت میں جانا ہے مگر مقدموں کی تاریخوں کی وجہ سے ابھی مجبور ہوں۔ میں نے اپنی بڑی لڑکی اور داماد کو بھی مرنے کے بعد کیا ہوگا اور آپ کی امانت آپ کی سیوا میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے دیا ہے۔ مجھے مسلمانوں سے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ دین جب امانت ہے، جیسا کہ مولوی صاحب نے آپ کی امانت آپ کی سیوا کتاب میں لکھا ہے، تو اسے ساری دنیا تک پہنچانا چاہیے۔ آج کے دور میں اسلام پہنچانا بہت مشکل ہے۔
میں جاٹ قوم کی سائیکولوجی اچھی طرح جانتا ہوں۔ جاٹ اپنے ضمیر سے بہت ڈرتا ہے۔ اگر مرنے کے بعد کیا ہوگا اور دوزخ کا کھٹکا ہندی ترجمہ کر کے جاٹوں میں پہنچایا جائے اور قرآن مجید میں جنت اور دوزخ کا جو ذکر ہے ان کو سنایا جائے تو جاٹ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔